بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل کے شاعر ہیں تابش دہلوی۔ یہ اس غزل کا دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ ہم سمندر میں ہنگامے کرتے رہے مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں، اب نہ تو کہیں طوفان اٹھتا ہے اور نہ ہی کسی کو کنارہ ملتا ہے۔ عاشق نے عشق کے سمندر میں خوب دھوم مچائی۔ اس نے مشکل حالات کا مقابلہ سینہ تان کر کیا۔ وہ گھبرایا نہیں، اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے، بلکہ وہ مسکراتا ہوا دشمن کو للکارتا رہا: ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آخر کار عاشق جو ہے عشق کے حالات کا مقابلہ کرتے کرتے، دشمنوں کی چالوں سے لڑتے لڑتے آخر اسے موت آ جاتی ہے۔ ہم نے تو تیری چاہ میں خود کو مٹا دیا، اس داستان کو اپنے لہو سے سجا دیا۔ عاشق خود تو مر گیا لیکن اس نے عشق کی عظمت کو قائم رکھا۔ وہ جب تک زندہ رہا دھومیں مچاتا رہا اور ایک آن سے ایک شان سے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ میں تو جب تک زندہ رہا میں تو ہنگامہ آرا رہا، میں تو دھومیں مچاتا رہا، لیکن میرے بعد والے جو عاشق ہیں ان میں وہ سچائی نہیں، ان میں وہ دم خم نہیں، ان میں وہ ثابت قدمی نہیں، ان میں وہ جواں مردی نہیں جو میرا خاصا تھا۔ تو عاشق جو ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد جو ہیں اب نام نہاد عاشق رہ گئے ہیں، نام کے عاشق رہ گئے ہیں، اور ان میں وہ ہمت نہیں، ان میں وہ جواں مردی نہیں جو ایک سچے عاشق میں ہوتی ہے۔ ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہی سے مراد مسلمان ہیں، اور شاعر جو ہے چونکہ شاعر کے دل میں دینی جذبات تھے، پھر شاعر نے ہجرت بھی کی ہے، تو شاعر جو ہے وہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو یاد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کو ایک بلندی دی، اور جو ہنگامہ آرا رہے، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، جنہوں نے کعبے کو جبینوں سے سجایا، جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جا کے لڑے، جنہوں نے مغرب کی وادیوں میں جا کر اذانیں دیں، اور تو اور جنہوں نے دریاؤں میں بھی گھوڑے دوڑا دیے، تو یہ ہمارے اسلاف تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جستجو کرتے رہے، اور ان کی کامیابیوں کے ڈنکے جو تھے وہ جگہ جگہ بجتے رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں۔ لیکن اگر بعد والے مسلمانوں کی بات کریں تو بعد کے مسلمان جو تھے ان کے کردار میں وہ بات نہیں رہی جو ہمارے اسلاف میں تھی، جو ماضی کے مسلمانوں میں تھی۔ بعد والے جو مسلمان تھے وہ مادہ پرست ہو گئے، وہ دنیا سے محبت کرنے لگے، وہ آرام پسند ہو گئے، اور وہ فرقہ واریت میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے وہ کامیابیوں کو ویسے نہ حاصل کر سکے جیسے ماضی کے مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ پھر کامیابیوں کا منہ نہ دیکھ سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں: بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ شعر نمبر 5: تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا سوز ہے، تماشے جل گئے ہیں، نظارے ختم ہو گئے ہیں، تو جو بھی نظارے تھے جو بھی تماشے تھے وہ جل کر ختم ہو گئے،
کیوں ختم ہو گئے؟ ہر جلوائے انداز یکتائی، محبوب جب سے تمہارے منفرد جلووں کو دیکھا ہے، اب آنکھوں میں تمہارا منفرد جلوہ ہی رچ بس گیا ہے۔ باقی سب نظارے جو ہیں وہ تو اب جل گئے ہیں، وہ تو اب ختم ہو گئے ہیں۔ تم ہی تم ہو، کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اب صرف تم ہو اور ہمارے درمیان کوئی پردہ بھی اب رکاوٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو محبوب ہے وہ عاشق کی نظروں میں، عاشق کی آنکھوں میں رچ بس گیا ہے۔ اور محبوب عاشق کی نظروں میں کیوں نہیں رچ بس جائے گا؟ محبوب جو ہے وہ اپنے اندر منفرد جلوے رکھتا ہے۔ محبوب اپنے حسن اور خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں، ہم جس پہ مر مٹے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، ہم جس پہ مر مٹے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ تو محبوب اپنے منفرد جلووں کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے عاشق کی نظروں میں رچ بس گیا ہے، جس کی وجہ سے اب باقی جو نظارے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے تو اسے محبوب نظر آتا ہے، وہ پھول کو دیکھتا ہے، وہ پیڑ کو دیکھتا ہے تو اس کو محبوب نظر آتا ہے۔ غرض وہ جس بھی چیز کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے۔ سورج بھی آپ ہیں، چندا بھی آپ ہیں، جس طرف دیکھیے آپ ہی آپ ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب کے جو نظارے ہیں ان کی وجہ سے، محبوب کے جلووں کی وجہ سے، اور وہ منفرد جلوے ہیں، باقی تمام نظارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب صرف محبوب کا چہرہ جو ہے وہ ہر جگہ پر نظر آتا ہے، اور کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں اب اپنے محبوب کو روبرو دیکھتا ہوں۔ داغ کہتے ہیں، سبق ایسا پڑھا دیا تم نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تم نے۔ عشق حقیقی کا اصل میں یہ شعر ہے، اور شاعر جو ہے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی منفرد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے منفرد ہے، بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اب اللہ کو دیکھا ہے، میں نے محبوب حقیقی کو دیکھا ہے، اور باقی نظارے ختم ہو گئے ہیں، اب میں صرف محبوب حقیقی کا ہی دیدار کرتا ہوں۔ تو بچوں بات یہ ہے کہ اصل میں جو عاشق ہے وہ دل کی آنکھوں سے محبوب حقیقی کا دیدار کرتا ہے، کیونکہ ہم ظاہر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، اور ہماری آنکھوں میں وہ مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کو، اس کی تجلیوں کو دیکھ سکیں۔ یہاں محبوب حقیقی کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے عاشق نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، جو دیکھ نہ ہو تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا، پھر آپ کو محبوب حقیقی نظر آئے گا، پھر آپ محبوب حقیقی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہیں آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے۔ اصل میں اگر بات کی جائے تو بہت سارے پردے ہیں جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، لیکن جو سب سے بڑا پردہ ہے وہ انسان خود ہے۔ میر درد کہتے ہیں، حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم۔ حجاب یعنی پردہ، رخ یار محبوب کے چہرے کا پردہ اصل میں ہم خود تھے۔ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کوئی پردہ نہیں تھا، پھر میں نے اپنے محبوب کو روبرو دیکھا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، پھر انسان رب کو پہچان لیتا ہے، اور پھر وہ ہر جگہ اللہ کے نور کو اور اللہ کی تجلیوں کو دیکھتا ہے۔ میر درد کہتے ہیں، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔
اگلا شعر، رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اے محبوب مجھے ہر قدم پر تمہیں پانے کے ادب کا خیال رہا، ورنہ ہم اس مقام پر آ گئے تھے کہ تجھے حاصل کر سکتے تھے۔ عاشق نے عشق کے تمام مراحل طے کیے، اس نے ملاقات کے لیے صبر کیا، اس نے بے صبرا ہو کے محبوب سے بار بار فرمائش نہیں کی، بار بار دیدار کی، ملاقات کی، اس نے تمنا کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ محبوب کی طرف سے سختیاں آئیں، ظلم آئے، لیکن اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، وہ اپنے ادب کا ہی مظاہرہ کرتا رہا۔ ساغر فرماتے ہیں، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ محبوب کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آئیں اور عاشق ان آزمائشوں میں سرخرو رہا، عاشق ان آزمائشوں میں کامیاب رہا، اور پھر ایک وقت آ گیا جب اس نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا کہ وہ سچا عاشق ہے۔ اب صرف اظہار وفا باقی رہ گیا تھا اور اس نے محبوب کو حاصل کر لینا تھا، لیکن عاشق نے اظہار وفا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس سے محبوب کی رسوائی ہو سکتی تھی۔ تو نہ رسوا ہو اس لیے ہم نے، تو نہ رسوا ہو اس لیے ہم نے اپنی چاہت پہ دائرہ رکھا، اپنی چاہت پہ دائرہ رکھا۔ تو عاشق کو محبوب کی رسوائی گوارا نہیں تھی، لہٰذا اس نے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا اور محبوب سے اظہار وفا نہیں کیا، اور وہ محبوب کی رسوائی کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ادب کا پاس رہا، اسے ادب کا خیال رہا، ورنہ وہ اس مقام پر آ گیا تھا کہ وہ محبوب کو حاصل کر سکتا تھا۔ زندگی زلف کی زنجیر بھی کر سکتے تھے، زندگی زلف کی زنجیر بھی کر سکتے تھے، سوچ لے ہم تجھے تسخیر بھی کر سکتے تھے، سوچ لے ہم تجھے تسخیر بھی کر سکتے تھے، تسخیر فتح بھی کر سکتے تھے۔ آخری شعر، ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ اے تابش، شروع سے آخر ہم کس کی تلاش میں ہیں کہ ہماری کوشش کے قدم کو منزل تک رسائی نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ تو ایسا اللہ جو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، اس اللہ کے دیدار کی خواہش انسان کرتا ہے۔ انسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ کیسا ہے، انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں، لیکن اللہ جو ہے اس کی ذات بہت بلند ہے، اس کی ذات بہت عرفہ، بہت اعلیٰ ہے، اور جو انسان ہے اگرچہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، لیکن وہ ناقص عقل رکھتا ہے، وہ اللہ کی ذات کی بلندی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ لیکچر ختم۔